لیکن تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ان کو تعلیم سے روکے تو وہ تو ان کا دشمن ہے. یہ ان کو تعلیم سے روک رہے ہیں. اور جو آج کرناٹک میں ہو رہا ہے، اگر ان کا بس چلے گا تو جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت وہاں یہ کر ڈالیں گے. یہ تو ان سے بچنا چاہیے. اور ان کے جو نعرے لگاتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس نعروں کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. یہ آئیں گے آپ سے محبت کے اس میں کرنے کے لیے، لیکن اندر جو ہے دشمنی ہے. اندر منہ میں رام رام ہے اور بغل میں چھری ہے. اس ٹائپ کے ان کا طریقہ ان کا ہے. دیش میں ایک نفرت کا ماحول لگاتار کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس نفرت کے لیے مسلم بچیوں کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسی ہی حیران کرنے والی تصویریں جو ہیں ہم لوگوں کے سامنے کرناٹک سے سامنے آئی، جہاں حجاب کو لے کر کے وواد کھڑا کیا گیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اب جو لڑائی ہے وہ حجاب ورسز ترنگا اور بھگوا پر لا کر کے ختم کر دی گئی ہے. دن رات ٹی وی چینلوں پر یہی بحث چل رہی ہے کہ آخرکار یہ حجاب والی لڑکیوں کی یہ ضد بحث کی. ایک بڑا بوال کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں. سر، کس طریقے کا وواد یہ بنا دیا ہے، حجاب ورسز ترنگا اور بھگوا کر دیا گیا ہے؟ کہ یہ ایک مصنوعی تنازع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مسلم عورتیں حجاب یعنی اسکارف پہن کے جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ساری دنیا میں، سوائے ممکن ہے کہ آپ فرانس کر سکتے ہیں. فرانس میں ایسا نہیں ہے. ایک خاص ملک ہے جہاں پر سیکولرزم کی بہت ہی خاص قسم کی وہاں پر ایک تشریح کی گئی ہے کہ اس میں دین اور دنیا کو بالکل الگ ہونا چاہیے. ان کا وہ کرسچن کے ساتھ بھی ایسی معاملہ کرتے ہیں وہ. تو اس کو چھوڑ کے ساری دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خود ہندوستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری ساری یونیورسٹیاں ہیں، چاہے جے این یو ہو یا علی گڑھ ہو، کوئی بھی ہو، دلی یونیورسٹی ہو، کوئی بھی یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ بلا وجہ بنایا گیا ہے، کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اگر کوئی لڑکی جو ہے حجاب پہن کر کے یا دوپٹہ سر پہ ڈال کر کے آنا چاہتی ہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اب سکھ اور لڑکیاں عورتیں جو ہے پنجاب میں کیا یا دلی کے اندر بھی کیا وہ دوپٹہ سر پہ نہیں رکھتی ہیں؟ کیا کوئی ان کو منع کرے گا اسکول جانے سے یا کالج جانے سے؟ ایسا نہیں. یہ بلا وجہ بنایا گیا. یہ دیکھیے، اصل میں یہ سب جو ہے، جو یہاں پر الیکشن ہو رہا ہے یو پی میں اور دوسری اور جگہوں پہ بھی ہونے والا ہے کچھ مہینوں میں، یہ سب اس کے لیے کھیل ہو رہا ہے. پولرائزیشن مطلب سب بندی ہو رہی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم کو 20% کی پرواہ نہیں ہے، ہم کو 80% کی پرواہ ہے، تو یہ 80% کے پولرائزیشن ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارے لیے ووٹ دو، ہم تمہارا کام کرتے ہیں. جبکہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ در حقیقت ملک کو توڑنے والا، سماج کو توڑنے والا، لوگوں کے درمیان دوریاں قائم کرنے والا یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ دیش دروہ ہے پوری طرح سے. سیڈیشن یہی ہے. سیڈیشن اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ ملک کو آپ توڑیں. یہ ملک کو توڑنا ہے. اگر ملک کے لوگوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے اور ملک کے لوگوں کو ایک دوسرے کو دشمن بنایا جائے، اور اس قسم کے مظاہرے جیسے وہاں پہ ہو رہے ہیں، ہراسمنٹ جو ہو رہا ہے، بلا وجہ کے ایک ایشو بنایا گیا ہے، تو یہ سب ایشو جو ہے سب مصنوعی ہے، مصنوعی مسئلہ ہے یہ، تاکہ ہندو جو ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کے دماغ میں یہ آئے کہ یہ حکومت یا یہ پارٹی جو ہے ہماری پکش میں ہے، ہماری تائید کرتی ہے، جبکہ تائید نہیں کر رہی ہے. یہ ایک مصنوعی تائید ہے، صرف دکھاوا ہے یہ کیا ہے، اور ملک کو توڑنے والا کام ہے. ملک کو جوڑنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کو لے کے چلتے ہیں، سب کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. اب یہ لڑکیاں کوئی ایسی کوئی غیر معمولی بات تو کر نہیں رہی ہیں. ایسا تھوڑی کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم جو ہے، اگر وہ برقعے میں بھی کہہ رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھئی چلو برقع جو ہے، اس لیے کہ برقع کچھ لوگ پہنتے ہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن برقع اسلام کا کوئی جز نہیں ہے. حجاب ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں اور باقی حدیثوں وغیرہ میں صاف صاف یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہاتھ اور منہ کے علاوہ مسلم عورت کا باقی سب ستر ہے، یعنی جو اس کو ڈھانکنا چاہیے اس کو. تو منہ کھولنا جائز ہے، ہاتھ کھولنا جائز ہے. اب کوئی نہیں کھولتا ہے تو اسے ہم کو بحث نہیں ہے، لیکن اگر حجاب کہا جائے، اسلامی حجاب کہا جائے تو وہ یہی ہے.
تو یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. اب اس چیز سے کیا اختلاف ہے؟ یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے, یہ تو سینکڑوں سال سے چلا آ رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملک کے اندر ملک کے باہر ہر جگہ ہو رہا ہے. ابھی اچانک کیا ہو گیا؟ تو اچانک جو اس طرح کام کیا جاتا ہے وہ در حقیقت کسی پلاننگ سے, سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے, جو اسکول کا پرنسپل ہے یا مینیجر ہے وہ تھوڑی ہے, وہ پیچھے جو لوگ ہیں جن کو آج ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے جو بھگوا کی پگڑیاں اور کیا کیا چیزیں لا کے جمع کی گئی ہیں, پورا ڈھیر بنایا گیا ہے. جو لوگ یہ ڈھیر بنا رہے ہیں نا, یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, جو اس کے پیسے دے رہے ہیں, یہ اصل مجرم ہے. یہ وہ مجرم جو ہے اصل وہ ہیں جنہوں نے اس کو مسئلہ بنایا ہے. اور وہ تو بیچارے جو ہے جو اسکول کا پرنسپل ہے یا جو بھی ہے مینیجر ہے, یہ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں. ان کو آرڈر دیا جائے کہ بھائی جو ہے آج چھٹی کر دو, چھٹی کر دیں. اب چھٹی تو وہاں ہو گئی نا. یہ سب بکواس کے بعد 3 دن کی پڑھائی جو ہے پورے کرناٹک میں 3 دن کی پڑھائی جو ہے وہاں پر رک گئی. اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو بہت بڑا نقصان ہے, اور اس میں سب کا نقصان ہے, ہندو مسلم سب کا نقصان ہے. ہندو مسلم سے سب کا نقصان ہے. پر آج ایک اور تصویر جو ہے سامنے آئی جہاں حجاب والی لڑکی کے ساتھ میں جے شری رام کے نعرے لگائے گئے, تو لڑکی جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہوئی دکھائی دے. جو نعروں کے بیچ میں ایک سامپردائک کھائی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں پیدا کی جا رہی ہے, کیا ان سب چیزوں سے اسے روکا جائے گا یا حکومت کو کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا کہ جس سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت, چاہے مرکزی حکومت ہماری یہاں پہ ہو یا پھر کرناٹک میں حکومت ہے, یہ چاہتی یہی ہے. ان کا بس چلے تو سال بھر کے ہر دن یہ مسئلہ چاہتی ہیں, سڑک پر, دکان میں, مارکیٹ میں, یہاں پہ وہاں پہ, ہر جگہ میڈیا کے اوپر, چینلز کے اوپر یہی ایشو رہے. اس لیے کہ یہ اسی سے ان کی جو ہے روٹی پکتی ہے, اسی سے ان کی دال پکتی ہے. اس کی ان کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے ملک کو, ہر طرح سے ناکام ہے. چاہے وہ اکانومی ہو اس میں ناکام ہے, کورونا والے معاملے میں پوری طرح سے ناکام ہے. اب دیکھیے سارا ان کا کرا دھرا ہے, ان کا ہے, ان کی نکما پن ہے. اس کے بعد آج وہ بول رہے ہیں کہ یہ کانگریس کی ذمہ داری ہے. بھائی شرم نہیں آتی ہے بالکل سے؟ حکومت تم کر رہے ہو, سارا پیسہ تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے, اور ہندوستان سے میں جو ویکسین بن رہے تھے وہ باہر جا رہے تھے, جبکہ یہ خود نہیں خرید رہے تھے, اور گنگا میں لاشیں جو ہے نا یہاں سے لے کے بنگال تک جو ہے نا بہ رہی تھیں. شرم ان کو نہیں آتی ہے. اور پھر بھی جو ہے یہ تو اب یہ چونکہ ہر طرح سے ناکام ہے, ایجوکیشن میں ناکام ہے, ہیلتھ میں ناکام ہے. دیکھ لیے کس طرح سے لوگ یہاں پہ ابھی پچھلے سال کس طرح سے بھاگ رہے تھے, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. رات کو ہم کو 2 بجے 3 بجے بھی فون آ رہا تھا کہ بھائی کہیں سے سلنڈر کا انتظام کیجیے. یہ چیز لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوگی, معلوم نہیں کتنے کتنے کہاں فون کیا ہوگا بھائی کہیں سے مل جائے. تو یہ نکما پن جو تھا یہ سامنے آ گیا ہے. اب کیسے جو ہے اب جو ووٹر حضرات ہیں ان کو کیسے بیوقوف بنایا جائے؟ تو یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے, تو چاہے وہ وہاں پہ ہو رہا, ملک تو ایک ہی ہے نا, اور چینل تو ہر جگہ دیکھے جاتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ کیا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اتر پردیش میں, اس کے بعد جو اتراکھنڈ وغیرہ جو اور بھی جگہ پہ جو الیکشن ہونے والے ہیں اس پر اثر ہو, اور لوگ جو ہے اس کو ہندو مسلم مسئلہ سمجھ دیں, اور یہ سمجھیں کہ صاحب بی جے پی والے ہمارے پکش میں کھڑے ہوئے ہیں, ہماری تائید کرتے ہیں, جبکہ یہ سب مصنوعی مسئلہ ہے, یہ غداری والا مسئلہ ہے. جو لوگ بھی اس کو کر رہے ہیں وہ غداری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. ملک کو توڑنے والا کبھی بھی ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا, ملک کو جوڑنے والا وفادار ہوتا ہے. کیونکہ سر اسی کے ساتھ ساتھ مسلم بہنوں کی زیادہ ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہمیشہ سے فکر رہی ہے. 3 طلاق کے مسئلے پر بھی ہم نے دیکھا دیش کے پردھان منتری ٹپنی دیتے ہوئے نظر آئے, اور ابھی ہی ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا اتر پردیش کو لے کر کے اگر وپکش کی سرکار آ گئی تو بہن بیٹیوں کی عزت پر خطرہ آ جائے گا. پر یہ تصویر سامنے آتی ہے دیش کے پردھان منتری جو ہے ہر معاملے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. کس طریقے سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے ان چیزوں کو بھی؟ دیکھیے وہ مسلم عورتوں کو ایک طرح سے ایک ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں, یہ ان کی خواہش ہے ان کی. وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں, ہم آپ کے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ نہ مسلم مرد کے حق میں ہے, نہ وہ مسلم عورت کے حق میں, کسی کے نہیں ہے. لیکن یہ ان کا ایک طریقہ ہے یہ کہنے کے لیے, جیسے کہ مسلم او بی سی ہیں ان کے لیے, یہ کسی کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھیے بوہرا تک بیچارے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, گجرات میں بوہرا جو ہے بی جے پی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جب یہ وہاں پہ رائٹ ہو رہا تھا 2002 میں, تب بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ.
تو ان کو بھی مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو بھی دکانیں بند کی جا رہی ہیں، ان کو شرم دلائی جا رہی ہے، ان کی ٹوپی جو ہے وہ اچھالی جا رہی ہے. تو یہ کسی کی نہیں ہے، لیکن یہ دکھانا چاہتے ہیں مسلمان عورت کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ نہیں ہے ان کے ساتھ. مجھے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ وہ نہیں ہے، اور ہماری بہنیں بھی جانتے ہیں کہ اچھی طرح سے نہیں، لیکن یہ ان کی کوشش ہے. کوشش یہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کوشش میں ناکام ہوں گے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں، اور یہ ثابت کر رہا ہے. دیکھیے ہماری بچیاں اگر اسکول نہیں جائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ یہ بچیوں کا ہوگا نا، ہماری عورتوں کا نقصان ہوگا. اگر وہ لکھیں گی پڑھیں گے نہیں، آگے کیسے پڑھیں گی؟ ان کو بھی جاب چاہیے، ان کو بھی کام چاہیے، ان کو بھی دکھانا ہے کہ بھائی ہم بھی کچھ ہے، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ان کو تعلیم سے روکے تو وہ تو ان کا دشمن ہے. یہ ان کو تعلیم سے روک رہے ہیں. اور جو آج کرناٹک میں ہو رہا ہے، اگر ان کا بس چلے گا تو جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت وہاں یہ کر ڈالیں گے. یہ تو ان سے بچنا چاہیے، اور ان کے جو نعرے لگاتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس نعروں کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. یہ آئیں گے آپ سے محبت کے اس میں کرنے کے لیے، لیکن اندر جو ہے دشمنی ہے. اندر منہ میں رام رام ہے اور بغل میں چھری ہے. اس ٹائپ کے ان کا طریقہ ان کا ہے. تو ان سے بچنا چاہیے، اور یہ جو بولیں ہمیشہ اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو ساری جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے پولرائزیشن ہے، اپنے نکماپن، اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اور اس سب کے پیچھے جو بھی ہو رہا ہے اس کو سمجھیں گے. کیونکہ اس طرح جیسے کہ کرناٹک میں جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا، جسے 5 راجیوں میں بھلانے کی کوشش کی جائے. ابھی کچھ ہی دن پہلے موہن بھاگوت جی کا بھی بیان آیا دھرم سنسد کو لے کر کے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ دھرم سنسد کر رہے ہیں ان کا ہندو دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہندو ہو ہی نہیں سکتے، جو نرسنگھار کا اعلان کر دیتے. تو کیا یہ مانا جائے ایک طرف اعلان ہوتا ہے اور دوسری طرف آ کر کے جو مکھیا ہے، سرو سروا ہے، وہ اس کی وڈمبنا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے؟ کس طریقے سے دیکھیں اور سمجھیں ان چیزوں کو؟ ایک طرف کرناٹک سے بھی یہی تصویریں آتی ہیں. نہیں نہیں، دیکھیے یہ لوگ جو ہے دو طرفہ باتیں کرنے کے عادی ہیں. ان کی بات کو کبھی آپ فیس ویلیو پہ مت لیجئے. یہ مت سمجھیے اگر انہوں نے کہہ دیا، یہ تو انہی کے کردارے ہیں. یہ تو ان کے جو فیلڈ جو سڑک پر جو ان کی فورس ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور وہی کام کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. تو آج ابھی اسی موہن بھگوت نے کہا تھا کہ متھرا کاشی ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے، اور اب ایجنڈے میں آ گیا. اب ایجنڈے میں آ گیا ان کے. تو ان کی کسی بات کا یقین کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور اس سے یہ نہیں کر سکتے. یہ سارے جو کام ہوتے رہتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے. اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کتنے رائٹ ہوئے ہیں جس میں یہ پیچھے سے کام کرتے ہیں، سامنے دوسرے ہوتے ہیں، دوسرے کی پٹائی ہوتی ہے، دوسرا جیل جاتا ہے، اور یہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو ستا مل جاتی ہے، اس لیے پولرائزیشن ہو جاتا ہے. تو ان کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کیا کرتے ہیں وہ بیچارے جو غریب ہیں، جو مرتے اڑتے ہیں ان کے رائٹ ان کرانے میں، ان کو کچھ دے دیا، ان کے گھر والوں کو خوش کر دیا ان کو، اس کے آگے کچھ نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو بھی بولتے ہیں، یہ آج انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے جو دھرم سنسد ہوا ہے، دھرم سنسد یہی لوگ کرا رہے ہیں، یہی ہے ان کے. آر ایس ایس کو ایک چیز تو ہے نہیں. آر ایس ایس کی جو ہے سینکڑوں انہوں نے جو ہے شاخائیں، مطلب انہوں نے برانچز کھول رکھی ہیں الگ الگ نام سے. اسی میں سے جو ہے دھرم سنسد بھی ہے. کیوں نہیں؟ اگر ان کے اتنی ہمت ہے کہ باقاعدہ ان کو جو ہے اپنے مذہب سے خارج کر دیں، بتائیں، کہیں کہ بھائی یہ ہندو نہیں، باقاعدہ کریں ایک دھرم سنسد بلائیں وہ لوگ باقاعدہ، اور اعلان کر دیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں ان کو، اور پھر جو ہے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے ان کے ساتھ. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ سب ایک زبانی جمع خرچ ہے، جو کہ اس کو آپ ایک کان سے لیجئے، دوسرے کان سے اڑا دیجیے. سر ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہیں گے، کیونکہ جس طرح کی تصویریں کرناٹک سے سامنے آئیں، اگر اس پر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب نے کوئی بیان دیا تو اسے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ بچیوں کو بھڑکا رہے ہیں، کیمپس فرنٹ آف انڈیا بچیوں کے سمرتھن میں سڑکوں پر اترا، تو یہ بتانے کی بچیوں کے اوپر یہ آروپ لگائے کہ کیمپس فرنٹ آف انڈیا سے یہ بچیاں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں سرکار کو نیچا دکھانے کے لیے. اگر جب بھی بات کی جائے گی واضح طریقے سے، تو بدنام کرنے کی کوششیں جو ناموں کو کیا جاتا ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ان کا طریقہ ہے. اگر آپ اپنے حق کے لیے مانگیں گے، اٹھیں گے،
تو کہیں گے صاحب یہ سیڈیشن ہے، یہ غداری ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ کسی کو بھی چاہے، بلکہ ہندوؤں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ کہتے ہیں غدار ہیں یا یہ لوگ، تو ان کی بات کو آپ مت لیجیے. یہ تو ایسے ہے ہی ہیں، ان کے پاس کوئی لاجک ہے ہی نہیں ہے، سنتے نہیں ہے، کوئی بات جو ہے باقاعدہ اس کا جو انالیسس ہوتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس ایک بھیڑ ہے، بھیڑ انہوں نے جمع کر لی ہے، جو بیکار کسی لوگ پڑے ہوئے تھے. بیکاروں کی تو یہاں پوری ایک وہ ہے نا، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہے بیکار پڑے ہوئے ہیں. اب ان کو جو ہے کچھ یہ لا کر کے ایک دن میں 400 500 روپے دے دیتے ہیں، ان سے کچھ بھی کہلا لو ان سے. یہ ان کا طریقہ ہے. تو ان کی باتوں میں مت آئیے. کسی نے نہیں کہا کہ تم جا کر کے لڑکیوں سے کہا، یہ لڑکیوں نے خود کیا ہے، لڑکیوں نے خود کیا ہے. یہ لڑکیاں اگر اسکارف پہن کے جا رہی ہیں تو یہ در حقیقت ان کے گھر والوں نے یا ان کی جو بھی پرورش ہوئی ہے، ان کو جو بھی ویلیوز دی گئی ہیں، اس کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ اسلام کا یہ تقاضا ہے. واقعی اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ عورتیں جو ہے ہاتھ اور منہ کے علاوہ سب چیز ڈھکیں. یہ اسلام کا، قرآن شریف کا تقاضا ہے. قرآن شریف میں صاف صاف کہا گیا ہے، الا ما ظہر منہا، صاف صاف بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں بالکل ظاہری ہوتی ہیں، اب چہرہ اور ہاتھ تو ظاہری ہوتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہے. تو انہوں نے بالکل صحیح کیا. اور جنہوں نے اپنی اتنی یعنی چھوٹے دل کا مظاہرہ کیا، اور جو جو اتنا یعنی لوگوں کے، دوسرے کے حقوق جو ہے اس کی پامالی کرنے کا فیصلہ کیا، جن لوگوں نے بھی کرناٹک میں، ان کی نندا کرنی چاہیے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. انہوں نے غلط کام کیا. اب اس کے بجائے اس کی یہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ہندو مسلم بنا دیا گیا. اس لیے سے مقصد ہی یہی تھا. مسئلہ ان کا جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر خاموشی سے جاتی ہو، جا کے اسکول میں پڑھتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں اور نکل آتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو روکنے کے لیے، سڑک کے اوپر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، نکڑ کے اوپر، چوراہے کے اوپر آ کر کے ہنگامہ کر رہے ہیں، یہ لوگوں نے اس کو مسئلہ بنایا، ورنہ مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا. خاموشی سے اب میں جاؤں گا کسی دکان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن راستے میں کوئی مجھ سے لڑائی کرے تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان لوگوں نے ایک ایسی چیز جو کچھ بھی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھی، اس کو ایک بڑا مسئلہ بنایا. سر ایک آخری سوال لینا چاہیں گے، کیونکہ لگاتار دیکھا جا رہا ہے کبھی قرآن شریف کو لے کر کے سوال کھڑے کر دیے جاتے ہیں، کبھی نماز کو لے کر کے سوال کھڑے کر دیے جا رہے ہیں، اور اب حجاب کو لے کر کے بار بار سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں. کیا جو موجودہ حکومت ہے وہ اسلام کو مدعا بنا کر کے بیتے آنے والے 5 چناووں میں، جو 5 راجیوں میں چناو ہیں، اسے بنا کر کے اپنے مقصد میں کبھی کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، بہت کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں.